بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ماموں 2 بہنوں کے اکلوتے بھائی اور اماں ابا کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے نانا ابا نے شروع سے ہی انہیں کچھ ڈھیل دے رکھی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا۔ ماں کی طرف سے بھی نرمی اور محبت حد سے بڑھ کر ملی تو بگڑ گئے، اپنی مرضی کے مالک ہو گئے، نہ کسی کی سنتے تھے نہ مانتے تھے، بس جو دل میں آتا کر گزر جاتے تھے، اور برائیوں کے ساتھ ساتھ انہیں بازار حسن جانے کی لت بھی لگ گئی۔ جب ان کی یہ عادت حد سے بڑھی تو نانی اماں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اب تم شادی کر لو، تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی۔ مگر ماموں کا نظریہ عورت کے بارے میں کچھ اچھا نہیں تھا۔ شاید انہیں صرف آزاد خیال عورتیں ہی ملی تھیں، گھریلو، صابر، وفاشار اور اظہار کرنے والی ہستیوں کا ان کے ذہن میں کوئی تصور نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی نانی اماں کہتیں اچھا اب تم شادی کر ہی لو، تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ مجھے نہیں کرنی شادی، سب عورتیں ایک سی ہوتی ہیں، مجھ کو عورت ذات پر اعتبار نہیں۔ نانی اماں یہ بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتیں۔ میری امی ماموں سے بڑی تھیں، اس لیے ماموں امی کی کافی عزت کرتے تھے۔ امی نے بھی بار بار سمجھایا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں، دنیا میں سبھی تو برے نہیں ہوتے، ایسی عورت کی بھی کمی نہیں جو گھر کی عزت ہوتی ہیں، شوہر کی ناموس پر جان قربان کر دیتی ہیں۔ مگر ماموں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ ان کی سوسائٹی ہی ایسی تھی جہاں عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اور ان کا واسطہ بھی صنف نازک کے ایسے طبقے سے رہا تھا جن کے پاس نسوانیت کے تقدس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ امی اور نانی اماں ماموں کو سمجھا کر خاموش ہو گئیں۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ پھر نہ جانے کیا حادثہ ہوا کہ ایک روز ماموں گھر آتے ہی نانی اماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اماں اب تو میری شادی کر دو، مگر دھیان سے رشتہ طے کرنا، میں کسی ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا جو پہلے کسی کو دل میں بسا چکی ہو۔ مجھے تو بالکل ایسی چھوئی موئی سی بیوی چاہیے جس کی پرورش 7 پردوں میں ہوئی ہو، کبھی کسی پرندے نے اسے اپنے آنگن میں نہ دیکھا ہو۔ نانی اماں نے کہا اچھا ایسا ہی ہوگا، تو پہلے شادی پر راضی تو ہو جا۔ اب امی اور نانی اماں نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ جو رشتہ نانی اماں دیکھ آتیں ماموں اسے رد کر دیتے۔ امی نے بھی بہت کوششیں کی، مگر انہیں کسی کے انتخاب پر اعتماد نہ تھا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ پہلے سے ہی آزاد خیال نہ ہو، اپنے کسی کزنس وغیرہ سے تو جان پہچان ہو چکی ہوگی، اس لیے لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے کزنس کی بھی جان پڑتال ہونے لگی۔ کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں یا نہیں، آتے ہیں تو کتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح رشتہ حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ نانی اماں اور امی تنگ آ گئیں۔ نانی اماں کہنے لگیں کہ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنی برائی اس کے ذہن پر سوار ہو گئی ہے کہ اب شرافت پر سے اس کا ایمان ہی اٹھ گیا ہے۔ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، عمر بھر کنوارا ہی رہے گا، ورنہ شک اس کی خوشیوں کو کھا جائے گا۔ اب ہم سب مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو اللہ کی کرنی کہ امریکہ سے ہماری خالہ ملنے آ گئیں۔ امی جان نے ان سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگیں کہ 7 پردوں میں پلنے والی ایک لڑکی ہے تو، اور وہ میری نند ہے۔ میرے سسرال کا ماحول نہایت پاکیزہ ہے، لڑکیوں پر ہمارے گھر میں اتنی سختی کی جاتی ہے کہ انہیں کھڑکی اور دروازوں سے بھی جھانکنے کی اجازت نہیں۔ میری نند فاخرہ 16 سال کی ہو چکی ہے، آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، باہر کا آسمان اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ یقین نہیں آتا تو خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ خالہ نے ماموں کو آمادہ کر لیا کہ ساتھ چلو، خود دیکھ لو، جب تم ہمارے گھر کا ماحول دیکھو گے تو تمہیں بھی یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ خالہ 1 ماہ ہمارے ہاں پاکستان میں رہیں، کیونکہ وہ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میکے آئی تھیں۔ یوں ماموں کو لے کر امی اور نانی اماں بھی خالہ کے ہمراہ چلی گئیں۔ ہم سب یہی دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ خالہ کی نند فاخرہ ماموں کو پسند آ جائے اور وہ اس رشتے پر راضی ہو جائیں۔ خالہ کے ہاں کا ماحول ماموں کو پسند آ گیا، اگرچہ وہ فاخرہ کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے خالہ سے کہہ دیا کہ آپی ٹھیک ہے، تم میری شادی اس لڑکی سے کرا دو، تمہارے سسرال کا ماحول واقعی ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ بالآخر فاخرہ سے ماموں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی دلہن بیاہ کر لے آئے۔ ماموں جان فاخرہ ممانی کو پا کر بہت خوش تھے، ہر ایک سے کہتے تھے کہ بس جیسی بیوی چاہتا تھا وہی اللہ میاں نے مجھے دی ہے۔ ماموں فاخرہ ممانی کا بہت خیال رکھتے، وہ اپنی شریک حیات کو صرف اپنے ساتھ ہی کہیں لے کر جاتے، کسی اور کے ساتھ ممانی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔
وہ میرے بھائی علی کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کے سامنے نہیں آتی تھی اور نہ ہی ان سے سلام دعا یا کلام کرتی تھیں، کیونکہ ہمارے ماموں جان کا یہی حکم تھا۔ فاخرہ ممانی تو اپنے میکے سے ہی اس قسم کی پابندیوں کی عادی تھیں، اس لیے یہاں آ کر بھی انہیں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا۔ وہ بھی بظاہر اس زندگی سے خوش اور مطمئن نظر آتی تھیں۔ شادی کو 3 سال گزر گئے، ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ دونوں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ماموں کی بہرہ میں کافی کمی آ گئی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اب بھی کبھی کبھار پرانے دوست آ کر انہیں لے جاتے تو پھر ہفتوں ان کا کچھ پتہ نہ چلتا کہ کہاں ہیں۔ البتہ کچھ ایسی خبریں ضرور مل جاتیں جنہیں نانی اماں کو فاخرہ ممانی سے چھپانا پڑتا تاکہ ان کی بہو کا دل نہ ٹوٹے اور انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد فاخرہ ممانی کچھ چپ چپ سی رہنے لگی تھیں، کیونکہ اب ہمارے ماموں کی توجہ ان کی طرف سے کم ہو گئی تھی۔ وہ انہیں ستانے بھی لگے تھے۔ کبھی کہتے، جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں کیا خبر یہاں کون آتا ہے؟ کبھی کہتے، تم نے پڑوسی سے بات تو نہیں کی تھی؟ کبھی کہتے، یہ دودھ والا جو 2 بار گھنٹی بجاتا ہے نہ جانے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جبکہ 1 بار گھنٹی بھی سنی جا سکتی ہے، اور تم بھی صبح سویرے 5 بجے اٹھ جاتی ہو۔ سامنے والے گھر میں آ کر کوئی 1 سے 2 بار بجلی جلا بجھا دیتا تو ممانی کی شامت آ جاتی کہ یہ سگنل تمہیں تو نہیں دیتا۔ ان باتوں نے بیچاری ممانی کو کچھ اس طرح حواس باختہ کر دیا کہ وہ بات بات پر چونکنے لگیں۔ ماموں کی شکی طبیعت نے ممانی کو چین نہ لینے دیتے۔ وہ اپنی بیوی کو طنزیہ باتوں سے ہر وقت دباؤ میں رکھتے، ایسی مہین چٹکیاں لیتے کہ بیچاری بوکھلا کر ساس کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگتی۔ اس روز بھی کوئی خاص بات نہ تھی۔ ماموں کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ فاخرہ ممانی نے نہا کر جمعے کی نماز پڑھی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ہماری نانی اماں کے بھائی کے بیٹے رافع اس روز مدت بعد اچانک آ گئے۔ پہلے وہ ملتان میں رہتے تھے، جب اپنی پھپھی کی یاد آئی تو گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے آ نکلے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ ماموں کیسے مزاج کے آدمی ہیں۔ وہ بے تکلفی سے ماموں کے کمرے میں آ گئے، جہاں ممانی بیٹھی تھیں۔ وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے اور ممانی سے خیر خیریت دریافت کرنے لگے۔ بیچاری ممانی رافع کی موجودگی سے گھبرا گئیں۔ انہوں نے پہلے کبھی اپنی ساس کے اس رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا۔ رافع نے کہا کہ پھپھی نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا، مگر ہم دلہن کو منہ دکھائی ضرور دیں گے۔ وہ زبردستی فاخرہ ممانی کو روپے دینے لگے، کہنے لگے، لے لو بھابھی، کوئی بات نہیں، اگرچہ تمہاری شادی کو 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ہم تو تمہیں پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں۔ فاخرہ ممانی انکار کرنے لگیں، مگر رافع نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی رقم ان کی مٹھی میں تھما دی۔ عین اسی لمحے جب منہ دکھائی کا یہ لین دین ہو رہا تھا، ماموں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ٹپٹ کر ممانی سے بولے، فاخرہ، یہ کیا بےہودگی ہو رہی ہے؟ تم رافع سے ہاتھا پائی کر رہی تھیں۔ میں تمہارے وہ ہاتھ کاٹ دوں گا جنہیں رافع نے چھوا ہے۔ یہ سن کر فاخرہ ممانی تھر تھر کانپنے لگیں۔ اتنے میں شور سن کر نانی اماں بھی کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے بھتیجے رافع کو تو پہلے گھر سے چلتا کر دیا، مگر بیٹے کو ڈانٹنے لگیں۔ منیر، ہوش کے ناخن لو، رافع تیرا بھائی ہے، تیری بیوی اس کی بھابھی لگتی ہے، وہ تو خوشی سے اس کو منہ دکھائی دے رہا تھا، تو نے اس بات کو اتنا غلط رنگ دے دیا؟ بھلا دنیا میں جینے کے یہ طریقے ہوتے ہیں؟ مگر ماموں کب قابو میں آنے والے تھے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ ابھی اسی وقت بیوی کو زندہ گاڑ دیں یا قتل کر ڈالیں، اور بیچاری ممانی ایسے لرز رہی تھی جیسے شیر کے سامنے بندھی ہوئی بکری۔ ماموں نے ایسا شور کیا کہ ممانی دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ ماموں بھاگ بھاگ کر چھری اٹھاتے تھے۔ ابھی تیرا وہ ہاتھ کاٹتا ہوں جس سے تو نے رافع سے روپے لیے تھے، ابھی تجھ کو مزہ چکاتا ہوں۔ نانی اماں بیچ میں آتیں اور ماموں کو قابو کرنے کی کوشش کرتیں۔ بڑی مشکل سے نانی اماں نے ماموں کو سنبھالا اور ممانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، مگر اس واقعے کا فاخرہ مامی کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگیں، نہ بچوں کو سنبھالتیں نہ گھر کا کام کرتیں۔ نانی اماں انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھیں اور ڈرتی تھیں کہ اگر بہو کے ماں باپ کو خبر ہو گئی تو کہیں ان کی بیٹی پر عتاب نہ آ جائے۔ کافی عرصے تک ممانی کی یہی کیفیت رہی، نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی۔ آخرکار نانی اماں نے انہیں اسپتال میں داخل کر دیا۔ وہاں کافی عرصے تک ان کا علاج چلتا رہا۔
ڈاکٹروں نے ماموں کو بلا کر سمجھایا اپنی بیوی کو اب کبھی کوئی صدمہ نہ دینا، اس کے ساتھ ایسے پیش آنا جیسے وہ نازک سا پھول ہو، ورنہ سچ مچ یہ پاگل ہو جائے گی، پھر اس کا علاج ممکن نہیں رہے گا۔ ڈاکٹروں کی باتوں سے ماموں پر کافی اثر ہوا، انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ ممانی کے علاج میں دلچسپی لی، دلجمی سے علاج کرایا، پیار و محبت سے پیش آنے لگے۔ ممانی ٹھیک ہو کر گھر آ گئیں۔ ماموں مطمئن ہو گئے کہ بچوں کی ماں ٹھیک ہو گئی ہے، اور نانی اماں بھی خوش تھیں کہ بہو بیٹے کے درمیان پیدا ہوئی غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ عید کا دوسرا دن تھا، ماموں تیار ہو کر کہیں جانے لگے۔ ممانی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ماموں کہنے لگے میں تو اپنے دوستوں سے عید ملنے جا رہا ہوں، تم علی سے کہنا کہ بچوں کو گھما پھرا لائے، بلکہ تم اور اماں بھی چلی جانا، کیونکہ ڈاکٹروں نے ماموں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ بیوی کو سیر و تفریح اور گھمانے پھرانے ضرور لے جایا کریں اور اس پر زیادہ سختی نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ فاخرہ کی دماغی حالت کمزور ہے اور اگر اسے زیادہ دباؤ میں رکھا گیا تو اس کا دماغ الٹ سکتا ہے، پھر ایک پاگل عورت کو سنبھالتے سنبھالتے تمہاری اپنی زندگی عذاب بن جائے گی۔ ماموں اس بات سے بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں فاخرہ ممانی سچ مچ پاگل نہ ہو جائیں۔ اب وہ ان پر سختی بھی نہیں کرتے تھے۔ نانی اماں سے کہنے لگے کہ یہ جہاں جانا چاہے اسے نہ روکا کرو، بلکہ تم خود اس کو لے جایا کرو۔ کبھی کبھار ماموں خود بھی بیوی کو سیر و تفریح کرانے اور کھانا کھلانے ہوٹل لے جاتے۔ ماموں کے جانے کے بعد نانی اماں نے میرے بھائی علی سے کہا کہ آج عید کا دوسرا دن ہے، میلہ لگا ہوگا اور خوب رونق بھی ہوگی، تیرے ماموں اجازت دے گئے ہیں کہ تم اپنی ممانی اور بچوں کو چڑیا گھر دکھا لاؤ۔ میں نے کہا نانی اماں ہم چڑیا گھر نہیں جاتے، ہم کلفٹن جائیں گے، میلہ تو وہاں بھی ہوگا۔ میرے اصرار پر علی نے مجھے اور ممانی کو بچوں سمیت ساتھ لیا اور ہم سب ٹیکسی میں بیٹھ کر کلفٹن پہنچ گئے۔ حالانکہ اس دن بھی ممانی بار بار یہی کہتی رہیں کہ میں نہیں جاتی، مگر نانی کے اصرار پر وہ چلی گئیں۔ واقعی خوب رونق لگی ہوئی تھی، کلفٹن میں میلہ لگا ہوا تھا۔ ماموں کی چھوٹی بیٹی کو میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور بڑے بیٹے کی انگلی ممانی نے تھامی ہوئی تھی۔ اچانک ممانی کی نظر ماموں پر پڑی اور وہ وہیں جم کر رہ گئیں جیسے کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ ماموں ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کے ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ انہوں نے پھول والے سے اس حسینہ کے لیے گجرے خریدے۔ ماموں دنیا و مافیہا سے بے خبر اس لڑکی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے، مگر ممانی یہ منظر برداشت نہ کر سکیں۔ جب ماموں اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنی کار میں بٹھا کر لے گئے تو وہ چیخ مار کر رونے لگیں۔ یہ دیکھ کر علی بہت گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا ممانی اللہ کے واسطے لوگوں کا کچھ تو خیال کرو، تماشا نہ بنے، چلیں گھر چلتے ہیں۔ علی اور میں انہیں جلدی سے واپس گھر لے آئے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ نانی نے مجھے کہا بیٹا تم ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ، تمہارے ماموں اور ممانی کا جھگڑا ہوگا تو بچے پریشان ہوں گے۔ علی اور میں ماموں کے دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ نانی اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر ممانی نے نہ کھولا۔ وہ کہنے لگیں دلہن دروازہ کھولو، کھانا تو کھا لو۔ ممانی نے جواب دیا جب آپ کا بیٹا آئے گا تب کھاؤں گی۔ نانی اماں کچھ دیر بیٹھیں، پھر پڑوس میں ٹیلی فون کرنے چلی گئیں۔ جاتے ہوئے کہنے لگیں دلہن گھر اکیلا ہے، میں ذرا پڑوس میں فون کرنے جا رہی ہوں، تم دروازہ کھول کر سامنے والے حصے میں آ کر بیٹھ جاؤ، بڑا دروازہ بھی کھلا ہے۔ ممانی نے جواب دیا اچھا آپ جائیں، میں دروازہ بند کر لوں گی۔ نانی اماں کے جاتے ہی فاخرہ ممانی نے گھر کے تمام دروازے بند کر لیے، عید والے نئے کپڑے اتار کر پرانے کپڑے پہن لیے، پھر ماچس کی تیلی سے اپنے جسم کو آگ لگا دی۔ نانی اماں آدھے گھنٹے پڑوس میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے نہ کھولا۔ وہ دوبارہ پڑوس میں گئیں اور مجھے فون کیا۔ پڑوسی بھی ساتھ آ گئے۔ سب نے دروازے پر زور زور سے دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا، البتہ گھر کے اندر سے جلی ہوئی ناگوار بو آنے لگی۔ پڑوسی کہنے لگے جلدی کسی کو بلوا لیجئے کہ کچھ غیر معمولی بات لگتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ماموں بھی آ گئے۔ انہوں نے گیٹ پھلانگ کر دروازہ کھولا اور کسی طرح اندر داخل ہو گئے۔ ممانی جل چکی تھیں مگر ابھی ہوش میں تھیں اور کرا رہی تھیں۔ ماموں کو دیکھ کر بس اتنا کہا آپ مجھ کو دکھ دیتے تھے، الزام مجھ پر لگاتے تھے اور برائی خود کرتے تھے، اب میں نہ رہوں گی تو کس کو ستاؤ گے، کس پر جھوٹے الزامات لگاؤ گے؟ ماموں روتے رہے۔ فاخرہ ممانی بے ہوش ہو گئیں۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا مگر وہ راستے میں دم توڑ گئیں۔
ماموں اس کے بعد پاگل بالکل بدل گئے۔ اب وہ کھوئے ہوئے رہتے تھے، خود کو بیوی کی موت کا ذمہ دار گردانتے تھے، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب فاخرہ ممانی ہی نہ رہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔